ایپس میلیفیکا، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ایپس شہد کی مکھی کے زہر سے بنائی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کے زہر میں بھی خدا تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ ان دو باتوں میں فرق یہ ہے کہ شہد کی شفا مثبت اثر دکھاتی ہے، یعنی مثبت ان معنوں میں کہ اس کے اندر جو بھی مادے موجود ہیں ان کے رد عمل کے طور پر نہیں، بظاہر یہی علم ہے ہمارا، کہ بلکہ ان کے اندر شفا کے مادے موجود ہیں جو براہ راست اثر دکھاتے ہیں۔ ان کے بعض ایسے حصے زہر جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں وہ اس کے ڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جس شہد کی مکھی کے اندر یہ دو طرفوں کی تفریق ہو رہی ہوتی ہے خود بخود۔ لعاب کی طرف خدا تعالیٰ شفا کے حصے بھیج دیتا ہے اور ان کو چھاننے کے بعد جو گند بچتا ہے وہ ڈنگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف زہر ہے اور ایک طرف شفا ہے، لیکن شفا کے مادوں کا زہر کے مادوں سے ایک تعلق ضرور ہے، اس کا برعکس اثر دکھاتے ہیں نا۔ اس لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں شہد کی شفا کا ذکر فرمایا ہے، اگر شہد کی مکھی کے زہر کو ہومیوپیتھی میں استعمال کیا جائے تو شہد والا اثر ہی مثبت اثر دکھائے گی، کیونکہ یہ رد عمل سے کام لیتی ہے۔ مگر شہد والے حصے پر تحقیق ابھی بہت ہی کمزور ہے اور مسلمانوں کو، خصوصاً احمدی مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک دمشق کے احمدی تشریف لائے تھے سوئٹزرلینڈ میں، جو شہد کی مکھی کے اوپر ڈاکٹریٹ کر رہے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے اس کی شہد پر۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ خصوصیت سے اس پہلو سے اس پر غور کریں۔ ان کا ایک دفعہ مجھے خط آیا بعد میں کہ وہ میں نے شروع کیا ہے تجربہ، لیکن پھر اس کے بعد رابطہ کٹ گیا۔ تو احمدی ڈاکٹروں کو شہد پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پہلے میں یہ حصہ بیان کروں کہ باقی مرض کا وقت نہیں ہوگا، اس لیے میں اتنا حصہ آج میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ وقف جدید کے دوران جب میں وہاں کام کیا کرتا تھا تو بعض شہد کے چھتے توڑنے کے ماہرین اور شائقین سے یہ کہا تھا کہ مجھے مختلف موسموں کے، مختلف پھولوں کے، مختلف وقتوں کے شہد نمونتاً تھوڑے تھوڑے دو، اور ان سب میں نے رنگ میں فرق دیکھا، اور شہدوں میں رنگوں میں بہت ہی فرق ہے، بہت وسیع اسپیکٹرم ہے اس کا۔ اس لیے مجھے اس کا خیال آیا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہدوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اب پھولوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، بے شمار انسانوں کے بھی، خصوصیت سے جہاں رنگ مختلف ہونے کا ذکر اللہ فرماتا ہے، مثلا انسانوں کے ذکر میں بھی، تو اس میں کوئی حکمت، گہری حکمت پیش نظر ہوتی ہے، ورنہ تو رنگ ہر چیز کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے شہد کی شفا کے پہلے یہ فرمانا کہ مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں ہنٹ دیا گیا ہے کہ اگر رنگوں کے لحاظ سے تم شہد کی تقسیم کرو گے تو مختلف امراض کے ساتھ بعض رنگوں کا ضرور تعلق ہوگا۔ اس پہلو سے تحقیق ضروری ہے۔ وہ جو تھوڑا تھوڑا شہد میں نے مختلف رنگوں میں اکٹھا کیا تھا، اس کی باقاعدہ ابھی اس کی لیبلنگ کرنی تھی، اسپیکٹرم بنانے تھے، تو پھر یہ 1982 آ گیا، پھر وہ میری شیشیاں غالباً دفتر پرائیویٹ سٹی میں پڑی رہ گئی ہوں گی یا کہیں وقف جدید سے میں نے منگوا لی تھیں، مگر تحقیق کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو جو احمدی دوست دلچسپی رکھتے ہوں شہد میں، تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ رنگوں کے فرق کے اوپر بھی غور کریں اور ان کی لیبلنگ کریں، اور اگر ان کو ملا سکتے ہوں بعض موسموں، بعض پھولوں سے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔
پھر ان کو بیماریوں سے ملانا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ایک عمر کی تحقیق چاہیے۔ مثلا فجی سے جو شہد آتا ہے بالکل سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی اتنا سیاہ کہ بعض لوگ اسے دوائی سمجھتے، شاید مانتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک خاتون کام کیا کرتی تھیں، ان کو شہد کا بہت شوق تھا، میں جو شہد بھی لے کے آتا تھا وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا تھا، تو میں پوچھتا تھا بچوں سے، وہ کہتے نہیں ہم نے تو نہیں شوق، ہم تو نہیں پیتے، وہ ختم جلدی ہوتا تھا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ ان پہ کوئی الزام لگایا آدمی، کیونکہ کوئی حرج نہیں، وہ بھی کھائیں بے شک، مگر دل تجسس تھا کہ پتہ تو کروں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی واضح جواب تھا کہ نہیں میں نہیں ہوں۔ تو میں نے ایک دفعہ فجی کا شہد بوتل میں رکھ کے وہاں رکھ دیا، وہ سیاہ رنگ کا بہت ہی سیاہ تھا، تو انہوں نے وہ اس کو چکھا بھی نہیں، تو کچھ دیر کے بعد دیکھا تو بوتل ختم نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا کہ من وہ ذرا لے آ کے دیں کہ وہ دوائی، میں کہا وہی دوائی اسی سے راز کھل گیا کہ وہ دوائی سمجھ رہی، ورنہ شاید سمجھا ہوتا تو گیا تھا وہ بھی۔ بہت اچھی چیز ہے شہد، بے شک سب کھائیں مل کے، مگر شہد کے معاملے میں ریسرچ میں بہت کمی ہے۔ رشیا میں ہو رہی ہے، انگلستان میں، امریکہ میں بھی بعض حصوں میں ہو رہی ہے۔ کچھ کتابیں میں نے ایک دفعہ اکٹھی کی تھیں، تو ایک تو احمدی ڈاکٹروں کو چاہیے کہ شہد پر جو لٹریچر ہے وہ اکٹھا کریں۔ آپ کو بھی شوق ہے مبشر نئی نئی تحقیق کا، شہد پر بھی ہے نا آپ کو شوق؟ ہاں بتائیں کیا کیا آپ نے کتابیں دیکھی ہیں؟ کیا ریسرچ یہ پتہ ہے صرف، ابھی اکٹھی نہیں کی کتابیں؟ اب چینی سسٹم پر تو کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں، شہد پر نہیں کی ابھی۔ سر دست تو کسی کو یہاں بھی جو برٹش میوزیم لائبریری وغیرہ جو بڑی لائبریریاں ہیں ان سے شہد کے متعلق مختلف کتابیں نکلوا کے پڑھنی چاہیے، اور بعض تراجم ہوئے ہیں غیر زبانوں کے، ان میں بھی پڑھنی چاہیے۔ رشیا میں بھی پروگرام ہمارا جاتا ہے، وہاں ازبکستان وغیرہ، وہاں بھی جو احمدی خواتین یا دوسرے دوست سنتے ہیں مرد بھی، وہ بھی پتہ کریں۔ رشیا میں بہت تحقیق ہوئی ہے، ماسکو میں اللہ کے فضل سے اب ایک بہت قابل خاتون احمدی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی اسکالرلی لیڈی ہیں، وہ بھی مجھے پتہ لگا تھا کہ سنتی ہیں ہمارے پروگرام، تو اگر ان تک آواز پہنچے تو وہ بھی ماسکو لائبریری سے پتہ کریں۔ تو وہ ذرا ہلکی قسم کی ہیں چیزیں، میں گہری ریسرچ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسی ہیں جو عوامی پاپولیرٹی کے لیے یہ چٹکلے بتانے والی چیزیں ہیں۔ شہد کے اوپر جو حقیقتاً تحقیق ہوئی ہے سائنٹیفک، اس میں اور قسم کی کتابیں ملتی ہیں۔ وہ ڈنمارک میں تو پروپولس پہ ہوئی تھی نا، شہد کے شفا کے تعلقات میں پروپولس بھی ایک چیز ہے، وہ ابھی میں ذکر چھیڑا نہیں اس کا، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن سر دست تو زہر کی بات ہومیوپیتھی کے لحاظ سے بتاؤں گا، شہد کے متعلق میں بات کر رہا ہوں مثبت اثرات۔ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کینسر کے زخموں کے لیے تو تحقیق شدہ بات ہے کہ مفید ہے، آنکھوں کی بیماریوں میں مفید بتایا جاتا ہے، اور عام طور پر عمومی طور پر اس کو شفا کے لیے سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ حق ہے تحقیق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم ایک چیز کو خاص طور پر چن لے اور کہے فیہ شفاء للناس، اور اس میں کوئی گہرا سسٹم نہ ہو۔ سسٹم نہیں ابھی تک دریافت کیا انسان نے، اس پر میں احمدی ڈاکٹروں کو تلقین کر رہا ہوں، اور دوسرے شہد والوں کو، ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں، شہد میں دلچسپی لینے والوں کو، وہ سسٹمیٹیکلی تحقیق کا پروگرام بنائیں، اور جو تحقیق کا پروگرام بنائیں وہ مجھے لکھیں، تاکہ اس میں ان کا جو سینوپسس ہے تحقیق کا، اس میں ان کو بتا دوں کہ آپ اس کی وجہ یہ کام کریں، یا یہ باتیں رہ گئی ہیں نظر سے اس کو داخل کریں۔
دوسرے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں یہ کام تقسیم کر سکوں گا، یعنی ایک ہی قسم کی تحقیق سب نہ کر رہے ہوں بلکہ مختلف، ہوا چلی ہے تو اڑ رہی تھی، مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کے پر تحقیق کی جائے، اس سے کام بہت وسیع ہو جائے گا اور جلدی ہم اچھے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ہر ایک کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ تحقیق ہوتی کیا ہے، مثلا یہ تو نہیں کہ ہر بیماری میں شہد پلائی جاؤ، کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن تحقیق اور چیز کو کہتے ہیں معین واضح طور پر ایک چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس میں یہ چیز ایسی ہے جو فلاں قسم کے مرض میں فلاں جگہ مفید ہوگی، اور پھر جب آپ یہ دیکھیں گے تو بعض شہدوں میں نہیں ہوگا فائدہ، پھر جب آپ مزید تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں موسم میں فلاں پھول کا شہد یہ اثر رکھتا ہے، مثلا نیم کا شہد ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، اس لیے لوگ پسند نہیں کرتے، مگر ذیابیطس وغیرہ میں مفید بتایا جاتا ہے۔ جو ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا، میں نے ان کے لیے تلاش کروایا تھا ایک جنگل سے، اور کافی میں نے چکھ کے دیکھا تھا، کافی کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ ہاں وہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں نیم کی بات کر رہا ہوں۔ کیکر کا شاید اپنا اثر رکھتا ہے، ہر ایک شاید الگ الگ اثر ہے۔ تو ایک تو پھولوں کا پتہ لگ جائے، اور پھر موسموں کا شہد دیکھا جائے۔ موسموں اور پھولوں کا تعلق ہے، اصل میں وہ دراصل ایک ہی بات کے دو نام ہیں۔ مختلف علاقوں کا شہر، کیونکہ ایک ہی پھول ہر علاقے میں ایک ہی اثر نہیں رکھتا، بلکہ بعض مقامی اثرات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو رنگوں سے ملانا، اور پھر بیماریوں میں یہ معین کہ فلاں چیز کا شہد فلاں بیماری میں مفید ہے، یہ اگر پتہ لگ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں ایک تحقیق، پھر ایک نئی قسم کا ہمیں فارماکوپیا تیار ہو جائے گا، اور مٹیریل میڈیکا انشاءاللہ سمجھ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب کہتے ہیں 1 منٹ رہ گیا، میں ایپس کے متعلق تو گفتگو ابھی نہیں کر سکتا، تو خلاصہ